بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا عربی زبان کی خصوصیات۔ خصوصیت نمبر 5، اختصار، یعنی بہت کم الفاظ ہوں گے لیکن اس کا معنی بہت وسیع تر ہوگا، بہت زیادہ معنی اپنے اندر سمویا ہوا ہوگا۔ مثلا عربی زبان میں کم سے کم 2 حرفی اور زیادہ سے زیادہ 7 حرفی کلمات ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ میں 7 حروف ہوتے ہیں۔ مختصر کلمات میں زیادہ معنی کا پایا جانا اس کا خاصہ ہے، جیسے وعدے کے لیے عربی زبان میں وعدہ کا لفظ آتا ہے، جس میں 3 حرف و کلمات ہیں، واو، عین اور دال، جبکہ انگلش میں اس کے لیے پرومس کا لفظ آتا ہے، یعنی میں کسی سے کہوں مجھ سے وعدہ کرو تو عربی میں کیا آتا ہے؟ وعدہ، اور انگلش میں کیا؟ پرومس انگلش میں کا لفظ ہے جس کے معنی وعدے کے ہیں، جس میں 7 حرف ہوتے ہیں، پرومس میں 7 حرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں 15 حروف تک کے الفاظ دیکھنے میں آتے ہیں، 15 حروف تک کے الفاظ، جبکہ عربی میں 7 حروف کا لفظ آخری حد ہے۔ ان خصوصیات کے علاوہ بھی عربی زبان کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ان تمام خصوصیات سے قطع نظر اگر عربی کو صرف بحیثیت زبان دیکھیں تو آج کے دور میں عربی زبان عالمی ترقی یافتہ زبانوں میں سے ہے، جس کو دفتری حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عربی ادب حکمت و دانائی اور آداب نفسانیہ کے بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ اسی لیے تو ایک عربی شاعر ابو عمر ابن علاء المعری کا کہنا ہے کہ عربی شاعری کا بہت کم حصہ تم تک پہنچا ہے، اگر تمہیں سارا حصہ مل جاتا تو علم و حکمت، شعر و ادب کا وافر حصہ تمہارے ہاتھ آتا، بحوالہ کتاب عرفان الادب۔ اور ویسے بھی آج کے دور میں عربی زبان محض مذہبی زبان نہ رہی، بلکہ اب یہ روزگار کی بھی زبان بن گئی ہے، کیونکہ یہ عرب لیگ میں شامل 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، لہذا کبھی بھی روزگار کے مواقع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو بالخصوص اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی اور اہل اردو کو عربی کے حصول پر زیادہ توجہ دینی ہوگی، کیونکہ اس سے اردو ادب میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور تمام سننے والوں، میں آخر میں یہ عرض کر دوں کہ تمام ذمہ داران جو تعلیمی اداروں کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اداروں میں عربی تعلیم کو مزید بہتر بنائیں، ساتھ ہی ساتھ جدید عربی سے بھی روشناس کرائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔